توفیق عطا فرمائے۔ یہ زمانہ جو آج کل چل رہا ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ کچھ عجیب ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا ایک حصہ ہے، یعنی عبادات کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوا تھا رمضان سے عبادات کا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا، شروع ہوا رمضان المبارک سے، اور اب اس سلسلے کا آخری حصہ ہے جو اب گزر رہا ہے، کیونکہ رمضان کا پورا مہینہ روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرمایا، روزے کی عبادت کے لیے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اس کے فوراً بعد اشہر الحج شروع ہو گئے، حج کے مہینے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ تینوں حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم نے الحج اشہر معلومات جو فرمایا کہ حج چند معین مہینے ہیں، ان کی تفسیر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ اور اگرچہ خاص حج کی عبادت، حج کے ارکان اور مناسک وہ ذی الحجہ کے آخری عشرے میں ہی انجام پاتے ہیں، لیکن اشہر الحج کہا گیا یکم شوال سے، اس واسطے کہ حج کے بہت سے کام ایسے ہیں جو یکم شوال سے پہلے نہیں کیے جا سکتے، یکم شوال کے بعد کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا ایک مثال اس کی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص تمتع والا حج کرنا چاہتا ہے، تمتع والا حج یہ ہوتا ہے کہ پہلے جا کے عمرہ کیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر دوسرا احرام باندھا حج کے لیے، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص تمتع کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر رمضان سے پہلے جا کر عمرہ کرے، احرام باندھ کے جا کر عمرہ کرے، تو یہ عمرہ تمتع والا نہیں ہو سکتا، تمتع والا عمرہ اس رمضان سے پہلے نہیں شوال سے پہلے نہیں ہو سکتا، لیکن شوال کے یکم شوال کے بعد احرام باندھ کے جائے گا اور عمرہ کرے گا تو وہ تمتع کا عمرہ شمار ہوگا، اور اس کے بعد پھر جب حج کرے گا تو پورا حج تمتع ہو جائے گا۔ اس طرح کے بعض احکام جو ہیں وہ یکم شوال سے شروع ہوتے ہیں، شوال سے پہلے وہ کام نہیں کیے جا سکتے، اس واسطے اس کو اشہر الحج کہا گیا۔ اور پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ حج کو جانے کے لیے کیونکہ بڑی طویل مسافت ہوتی تھی تو اس واسطے شوال سے تیاری شروع ہو جاتی تھی، اور اب بھی بہت سے ممالک میں اور بہت سے خطوں میں رمضان سے یا شوال سے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں حج کے لیے، تو اس واسطے اس کو اشہر الحج ان کو قرار دیا گیا، اور یہ عبادت حج کی گویا پورا عرصے عبادت کے مہینے چلتے رہے۔ اب ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے 10 دن، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ جل جلالہ کو اپنی عبادت اتنی محبوب ہے کہ سارے سال کے کسی بھی دن میں اتنی محبوب نہیں جتنے ان 10 دنوں میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 دنوں کو خصوصیت بخشی ہے، یہاں تک کہ سورہ والفجر میں جو قسم کھائی گئی ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، تو اس میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو اس میں جتنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور دنوں میں نہیں، اور اس کی تفسیر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس میں ایک دن کا روزہ ان دنوں میں 1 سال کے روزوں کے برابر، ایک دن روزہ رکھا تو گویا 360 روزوں کے برابر ثواب ملا، اور رات کی عبادت ان راتوں میں وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر، اتنی فضیلت اس کی بیان فرمائی گئی۔ تو 9 کے 9 دن جو ہیں یہ، ان میں سے ہر دن روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے،
اور خاص طور پر عرفے کے دن جو 9 تاریخ آنے والی ہے، جو ہمارے حساب سے ہوگی اتوار کے دن، تو اس روز روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے 1 دن کا روزہ۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔